گورنر اسٹیٹ بینک نے مہنگائی بڑھنے کی رفتار میں اضافے کی پیشگوئی کر دی۔ تقریب سے خطاب میں جمیل احمد نے کہا کہ آئندہ ماہ سے افراط زر میں اضافہ ہوگا۔ فائنانشل گیپ کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ترسیلات زر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ رواں سال جون تک 4 سے 5 ارب ڈالر ماہانہ ترسیلات زر موصول ہونے کی توقع ہے۔ زرعی ترقی بہتر رہی تو معاشی نمو 4.2% تک ہو سکتی ہے۔ 2022 میں جو صورتحال کا سامنا کیا بتا نہیں سکتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ٹرانسفر ججز کو کام سے روکنے کی استدعا مسترد۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی آئینی بینچ نے ججز کی نئی سینیورٹی لسٹ معطل کرنے کی استدعا بھی مسترد کر دی۔ عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلے اور سینیورٹی سے متعلق درخواستوں پر سماعت۔ آئینی بینچ نے مستقل چیف جسٹس کی تعیناتی روکنے کی استدعا بھی مسترد کر دی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، صدر مملکت کے پاس ججز کے تبادلوں کا اختیار ہے۔ ججز ٹرانسفر آرٹیکل 200 کے تحت ہوئی۔ ہم ججز کو سول سرونٹ کے طور پر تو نہیں دیکھ سکتے۔ ایک جج کا ٹرانسفر 4 درجات پر رضامندی کے بعد ہوتا ہے۔ ہائی کورٹ کے 3 ججز جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم سومرو اور جسٹس محمد آصف کو نوٹس جاری۔ اٹارنی جنرل اور 5 ایڈوکیٹ جنرلز کو بھی نوٹس جاری۔ کیس کی سماعت 17 اپریل تک ملتوی۔ امریکی اراکین کانگریس نے دورے پاکستان کو کامیاب اور مثبت قرار دے دیا۔ رکن کانگریس جیک وان برگمن کی دورے کے حوالے سے گفتگو، کہا ملاقاتیں دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید مستحکم کریں گی۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی اہمیت مسلم ہے۔ پاکستان کی اہمیت کو مستقبل میں کم نہیں سمجھا جا سکتا۔ شراکت داری میں معدنیات ایک اہم شعبہ ہے۔ جوناتھن روتھر جیکسن نے بھی دورہ پاکستان کو خوشائند قرار دیا، کہا یقین ہے کہ پاکستان کا مستقبل انتہائی روشن ہے۔ تھامس رچرڈ سوازی نے کہا پاکستان امریکہ تعلقات کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنا ہوگا۔ پاکستان کا دورہ شاندار رہا، میزبانی پر شکر گزار ہیں۔ قصور میں ڈانس پارٹی سے گرفتار افراد کی ویڈیو وائرل کرنے کا کیس، لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست پر سماعت۔ قصور پولیس کے تفتیشی افسر کانسٹیبل اور ایس ایچ او کو توہین عدالت کا نوٹس جاری۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے، ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں، یہ اختیار کس نے دیا؟ کیسے کسی بندے کو پکڑ کر اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال سکتے ہیں؟ بھارتی فلم کا کلپ مکس کر کے پولیس کے آفیشیل فیس بک پیج پر اپلوڈ کیا گیا۔ اس ملک میں کوئی قانون رہ گیا ہے یا نہیں؟ جو کام پولیس اہلکاروں نے کیا ہے وہ کسی بھی معاشرے میں قابل قبول نہیں۔ ڈی پی او نے بتایا ویڈیو بنانے والے کیس کے تفتیشی کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ ویڈیو وائرل کرنے والوں کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر دیا گیا۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے کہا عدالت کسی بھی قسم کے غیر قانونی کام کی اجازت نہیں دے گی۔ عدالتی حکم کی خلاف ورزی پر کیوں نہ پولیس والوں کو 6 ماہ کے لیے جیل بھیج دیا جائے۔ بائیڈن نے امریکی ٹیرف پاکستان کے لیے خطرناک قرار دے دیا۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیرف وار سے پاکستان بھی متاثر ہوگا۔ امریکہ کو پاکستان کی برآمدات میں 25% تک کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ باہمی 29% ڈیوٹی سے پاکستان کو سالانہ 1.4 ارب ڈالر کی برآمدات کا نقصان ہو سکتا ہے۔ پاکستانی برآمدات میں اس قدر کمی تجارتی شعبے میں کسی طوفان سے کم نہیں ہوگی۔ امریکی ٹیرف پاکستان کے برآمدی شعبے پر تباہ کن اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ برآمدات کا سب سے زیادہ نقصان ٹیکسٹائل شعبے کو برداشت کرنا پڑے گا۔ برآمدات کم ہونے سے 5 لاکھ ملازمتوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ مالی سال 2024 میں پاکستان نے امریکہ کو 5.3 ارب ڈالر مالیت کی اشیاء برآمد کی تھیں۔ چین کے بعد کینیڈا کا بھی تجارتی جنگ میں امریکہ کو بھرپور جواب دینے کا اعلان۔ کینیڈین وزیر خارجہ میلانی جولی کا کہنا ہے امریکی مصنوعات پر $60 بلین کا ٹیرف لگا رہے ہیں۔ یورپ سمیت پوری دنیا کو امریکی مصنوعات پر جوابی ٹیرف لگانے چاہیے۔ کینیڈا واحد ملک ہے جس نے امریکہ پر سب سے زیادہ جوابی ٹیرف عائد کی ہے۔ ٹرمپ کی پالیسیز کے خلاف امریکی عوام کو بھی بولنے کی ضرورت ہے۔ چین جیسے تجارتی حریف ملک کے ہاتھوں یرغمال نہیں بنیں گے۔ چینی امریکیوں کی بے عزتی کرتے ہیں۔ کئی دہائیوں سے جاری بدسلوکی کے دن ختم ہو گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں غیر منصفانہ تجارتی توازن پر کوئی ملک ٹیرف سے نہیں بچے گا، خاص طور پر چین ٹیرف سے نہیں بچے گا جو ہم سے برا سلوک کرتا ہے۔ امریکہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور بہتر ہوگا، تمام مصنوعات خود تیار کریں گے۔
امریکی کسٹمز نے کمپیوٹرز اور دیگر الیکٹرانکس مصنوعات کو باہمی ٹیرف سے مستثنی قرار دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام میں عملی اقدامات، مختصر مدت میں 1562 گھروں کی تکمیل کا منفرد ریکارڈ قائم۔ 21,797 سے زائد گھر تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں۔ 25,500 سے زائد گھرانوں کو 26 ارب 97 کروڑ سے زائد کے قرض جاری۔ 11,500 گھرانوں کو گھر کی تعمیر کے لیے دوسری قسط بھی جاری کر دی گئی۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 1106 مزید قرضوں کے اجرا کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے، نئے گھر دیکھ کر ہونے والی خوشی لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ گھروں کی تعمیر کا ہدف پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں کل ملاقات کا دن۔ رہنما تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا۔ سلمان اکرم راجہ کی تحریری درخواست میں 6 وکلاء کے نام شامل۔ بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، نیاز اللہ نیازی، بیرسٹر سلمان صفدر کے نام شامل ہیں۔ وکیل نعیم پنجوتھا اور وکیل ظہیر عباس کے نام بھی شامل ہیں۔ اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس میں بجلی کا بریک ڈاؤن۔ اچانک بجلی جانے سے پارلیمنٹ کی عمارت اندھیرے میں ڈوب گئی۔ اہم دفاتر کو جنریٹرز کے ذریعے بجلی کی فراہمی یقینی بنائی گئی۔ باقی دفاتر اندھیرے میں ڈوبے رہے۔ بجلی کے تعطل کی وجہ سے کئی منٹ تک نیٹ سروسز بھی معطل رہیں۔ اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری، مزید 40 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ جبالیہ اور شجاعیہ میں گھروں پر اسرائیلی فضائی حملوں میں 9 افراد شہید۔ صہیونی فوج کی بمباری سے الاہلیہ اسپتال غیر فعال ہو گیا۔ خان یونس کے رہائشیوں کو المواسی کے علاقے میں منتقل ہونے کی ہدایت۔ جنگ کے آغاز سے 1,16,156 فلسطینی زخمی ہوئے۔ صہیونی فوج کے خان یونس میں جبری نقل مکانی کے احکامات۔ سعودی عرب کے غزہ کے اسپتال پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے کی سخت مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کا غزہ کے اسپتال الاہلی پر حملہ گھناؤنا جرم ہے۔ اسپتال پر حملہ جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ ادھر بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے شیخ حسینہ واجد کا اسرائیل سے جڑا فیصلہ ختم کر دیا۔ پاسپورٹ میں اسرائیل کے لیے کارآمد نہ ہونے کی شق بحال کر دی۔ یمن کے صوبے صنعاء میں امریکی فضائی حملہ، 5 افراد جاں بحق 13 زخمی ہو گئے۔ حوثی رہنما کا کہنا ہے امریکی طیاروں نے صنعاء کے علاقے بنی معطر میں ایک فیکٹری کو نشانہ بنایا۔ گزشتہ روز امریکی طیاروں نے سعدہ اور حدیدہ کو بھی نشانہ بنایا۔ حملوں میں مرنے والوں کی تعداد 18 ہو گئی۔ ادھر یمن سے اسرائیل پر میزائل حملہ، مقبوضہ بیت المقدس میں خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ عرب میڈیا کے مطابق میزائل حملے کے خطرے پر تل ابیب کا بن گوریون ایئرپورٹ بند کر دیا گیا۔ اسرائیلی فوج کا یمن سے فائر کیے گئے 2 میزائل مار گرانے کا دعویٰ۔ ایران کے ساتھ جوہری تنازع کو سفارتکاری سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کہتے ہیں کہ سفارتکاری ناکام ہو گئی تو امریکی فوج ایران کے خلاف بڑی کارروائی کے لیے تیار ہے، لیکن ہم ایسا نہیں چاہتے۔ فوجی کارروائی کرنا پڑی تو بہت دور تک جائیں گے۔ ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ عمان میں ایرانی سفارتکاروں سے رابطے اچھا آغاز ہے۔ امریکہ سعودی عرب کے ساتھ سویلین نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا معاہدہ کرے گا۔ امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ نے کہا، ٹرمپ کے سعودی عرب کے دورے سے قبل ابتدائی معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے۔ سعودی عرب کے ساتھ یقینی طور پر جوہری معاہدہ ہوگا۔ جوہری تعاون سے متعلق تفصیلات اس سال کے آخر میں سامنے آئیں گی۔ ادھر شام کے صدر احمد الشارع کی ابو ظہبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات۔ اماراتی صدر نے شام کی تعمیر نو کے لیے اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ اور شکاگو میں غزل اور کلاسیکل موسیقی کے پروگرام کا انعقاد۔ پروگرام میں لیجنڈ گلوکار استاد غلام علی کی آواز سے شرکاء جھوم اٹھے۔ غلام علی کے بیٹے عامر غلام علی، پوتے نظر غلام علی نے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ اوورسیز پاکستانیوں سمیت غیر ملکیوں نے بھرپور شرکت کی۔ استاد غلام علی نے اپنی مشہور غزل چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے گا کر خوب داد دی۔